बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम। नाज़रीन, रमज़ान की आमद के सिलसिले में इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला हम एक मुकम्मल नशरियात शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम आपके साथ लाइव आया करेंगे और कुरान करीम और अहादीस मुबारक पढ़ के सुनाया करेंगे। इस दौरान आपकी कॉल्स, आपके मैसेजेस, सबका जवाब भी दिया करेंगे और इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला ख़ास दुआओं का भी एहतमाम करेंगे। तो कुछ देर पहले मैंने एक वीडियो पब्लिश की जिसमें मैंने रमज़ान करीम के अहकामात के बारे में जो है वो ये बताया कि कुरान करीम में क्या बताए गए हैं। आइए नाज़रीन, आप देखते हैं कि रमज़ान के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या फरमाया अहादीस मुबारक की रोशनी में। नाज़रीन, जो पहली हदीस आपकी खिदमत में पेश है वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान का महीना आता है तो आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों से जकड़ दिया जाता है। और ये हदीस मुबारक मुत्तफ़क़न अलैह है, यानी सही मुस्लिम और सही बुखारी तमाम अहादीस में ऐसा ही है। नाज़रीन, कितनी बड़ी बात है, माशाल्लाह, क्या बरकतों का महीना है कि जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के बंद कर दिए जाते हैं। नाज़रीन, इसके बावजूद अगर हम इन जन्नत के खुले दरवाज़ों में से अपने लिए टिकट ना हासिल कर सकें, कोशिशें ना करें, तो हमसे बड़ा बदकिस्मत क्या होगा। क्योंकि दरवाज़े तो खुल गए, अब बस रोज़े रख के, इबादत करके, परहेज़गारी करके जन्नत अपने नाम करवानी है नाज़रीन। तो इसके लिए बस इंशाअल्लाह कोशिशें आप ज़रूर रखिए, हर किस्म की, और कोशिशें ही नहीं बल्कि पूरी अपनी जो है वो अपनी ज़िंदगी के साथ एक वादा करके इस रमज़ान में इबादत का सिलसिला तेज़ रखिए। एक और हदीस मुबारक आपकी खिदमत में पेश है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल्फन फरमाया। क्या फरमाया सुनिए, तुम पर ऐसा महीना साया फुगन हो गया है कि मुसलमानों पर इससे बेहतर महीना और मुनाफिकीन पर इससे बढ़कर बुरा महीना कभी नहीं आया। फिर दोबारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल्फन फरमाया, अल्लाह ताला इस महीने का सवाब और इसकी नफली इबादत इसके आने से पहले लिख देता है और उसकी बदबख्ती और गुनाह भी इसके आने से पहले लिख देता है। क्योंकि मोमिन इसमें अनफाक के ज़रिए कुव्वत हासिल करके इबादत को तैयारी करता है और मुनाफिक मोमिनों की गफलतों और उनके ऐब तलाश करने की तैयारी करता है। नाज़रीन, यकीन कीजिए कि इस कदर सच्ची और बड़ी और इस कदर ऐसी जो है वो एक हकीकत बयान की गई है मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आपकी तो हर बात ही हकीकत और सच्ची होती है, लेकिन इसमें क्या बताएं नाज़रीन कि मोमिनीन के लिए इससे बेहतर महीना नहीं है। क्योंकि मोमिन इबादत करता है, अल्लाह को राज़ी करता है, रोज़े रखता है, अपनी नमाज़ों में गफलत नहीं करता, और जो मुनाफिक होता है वो बस यही कहता रहता है कि देखो उसने कुछ नहीं किया, वो खुद भी कुछ नहीं करता और दूसरों की भी ऐब जोई में लगा रहता है। तो इस महीने की बरकतों से भी वो रह जाता है। तो इससे अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन कि आप खुद सोच लीजिए कि हमें इस महीने में किसी की ऐब गोई नहीं करनी, किसी की गलतियों को तलाश नहीं करना, किसी की भी बुराइयों की बात नहीं करनी। अगर हम ऐसा करेंगे तो खुद अंदाज़ा कर लीजिए कि हम किन में से हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इससे महफूज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। एक और हदीस नाज़रीन गौर से सुनिए।
حضرت کعب بن اجرا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ممبر کے پاس آ جاؤ، یعنی صحابہ کرام موجود تھے تو آپ نے فرمایا کہ ممبر کے پاس آ جاؤ، تو ان میں حضرت کعب بن اجرا بھی موجود تھے، تو آپ ان کے پاس آ گئے، ہم آ گئے۔ آگے آپ فرماتے ہیں، تو آگے کیا فرماتے ہیں کہ جب ایک درجہ چڑھے تو فرمایا آمین، جب دوسرا چڑھے تو فرمایا آمین، اور جب تیسرا چڑھے تو فرمایا آمین۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنے پاس بلایا، اور جو جو ممبر کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ ہر ایک سیڑھی پہ آمین کہہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ 3 بار آمین کہا تو صحابہ کرام تو یقیناً حیران ہو گئے ہوں گے کہ کس بات پہ آمین۔ آگے حدیث سنیے، جب اترے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نے آج آپ سے ایک ایسی چیز سنی ہے جو پہلے نہیں سنا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل امین میرے پاس آئے اور کہا جسے رمضان ملا لیکن اسے بخشا نہ گیا تو وہ بدقسمت ہو گیا، اور میں نے کہا آمین۔ ناظرین، یعنی کسی بندے کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے بخشش حاصل نہیں کی تو وہ بدقسمت ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ تو ناظرین، اب اندازہ لگائیے کہ یہ ہمارے لیے بونس مہینہ ہے کہ ہم اس مہینے میں تمام اپنے برے کام چھوڑ دیں تو اچھے سے اچھا کام کریں تاکہ ہم اپنی بخشش کرا سکیں۔ آئیے اگلا حدیث کا حصہ سنتے ہیں۔ جب میں دوسرے درجے پہ چڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جب میں دوسرے درجے پہ چڑھا تو انہوں نے کہا جس کے سامنے آپ کا نام لیا گیا اور اس نے درود نہ بھیجا وہ بھی بدقسمت ہو گیا، اور میں نے کہا آمین۔ ناظرین، اس سے اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے اور درود شریف نہ پڑھا جائے تو سمجھ لیجئے کہ ہم بدقسمتوں میں سے ہو گئے۔ اس سے بہت بچنا ہے۔ کہیں بھی آپ سن رہے ہوں کہ حضرت محمد لفظ بولا جا رہا ہے اور آپ نے امیڈیٹلی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ارشاد فرمانا ہے، ورنہ بدقسمتوں میں سے ہو جائیں گے۔ آگے نبی کریم کیا فرماتے ہیں، سنیے۔ جب میں تیسرے درجے پہ چڑھا تو انہوں نے کہا جس شخص کی زندگی میں اس کے ماں باپ دونوں یا ان میں سے ایک بوڑھا ہو گیا اور انہوں نے اسے خدمت اور اطاعت کے باعث جنت میں داخل نہ کیا وہ بھی بدقسمت ہو گیا۔ میں نے کہا آمین۔ ناظرین، یہ جو تیسرا حصہ ہے اس کے بارے میں تو یقین کیجئے کہ بیان کرتے ہوئے بھی دل ٹوٹ جاتا ہے، اور یعنی کوئی ایسا شخص جس کی زندگی میں بوڑھے ماں باپ ہوں، یعنی جس کے گھر میں بوڑھے ماں باپ ہوں، دونوں ہوں یا ان میں سے ایک ہو، اس نے ماں باپ کی خدمت نہ کی ہو اور ماں باپ نے اسے دعائیں نہ دی ہوں اس خدمت کے عوض، اور وہ بھی بدقسمت ہو گیا، یعنی وہ بھی بدقسمتوں میں سے ہو گیا۔ اور بدقسمت لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے ناظرین؟ آج کل پرائیویسی کے نام پہ اور اکیلے زندگی گزارنے کے چکر میں والدین کیا کرتے ہیں، والدین بیچارے منتیں کرتے رہ جاتے ہیں اولاد کی کہ ہماری دیکھ بھال کرو، ہم اپنی دیکھ بھال نہیں کر سکتے، ہم اکیلے ہیں، اور اولاد کہتی ہے ہمارے پاس کہاں وقت ہے، ہم مصروف ہیں، ہماری زندگی ہے، ہمارے بیوی بچے ہیں، ہم آپ کو کہاں وقت دے سکتے ہیں، ہم نے وہاں جانا ہے۔ بہت سارے تو چھوڑ کے ہی چلے جاتے ہیں۔ بہت سارے بچے ناظرین اس وقت جو ہمارے دیکھنے والے ہیں یورپ، امریکہ، کینیڈا وغیرہ میں رہنے والے، غور سے سنو اس حدیث مبارک کو کہ اگر آپ اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر گھر سے نکلے ہو تو آپ ثم نعوذ باللہ، اللہ مجھے معاف کرے، اکارڈنگ ٹو دس حدیث آپ بدقسمت لوگوں میں سے ہیں۔ ناظرین، ایک اور حدیث پیش ہے آپ کی خدمت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
یہ روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 تحفے ملے ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے۔ پہلا یہ ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، جو کہ آج پہلی رات ہے رمضان کی، ناظرین پہلی رات ہے کیونکہ اعلان کر دیا گیا ہے رات کو 10:30 بجے یا پتہ نہیں کتنے بجے ابھی اعلان ہوا ہے، تو جو پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر تفات فرماتا ہے، جس پر اس کی نظر رحمت پڑ جائے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ یا رب العزت، یا میرے مولا کریم ہم پر بھی اپنی رحمت نازل فرما دے، آمین۔ یا رب العزت ہم پر بھی اپنا کرم فرما دے، آمین۔ دوسرا یہ ہے کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ تیسرا یہ کہ فرشتے ہر دن اور ہر رات کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ چوتھا یہ ہے کہ اللہ اپنی جنت کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندوں کے لیے تیاری کر لے اور مزین ہو جا، تاکہ وہ دنیا کی تھکاوٹ سے میرے گھر اور میرے دار رحمت میں پہنچ کر آرام حاصل کریں۔ پانچواں یہ ہے کہ جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے، آخری رات ہوتی ہے تو ان سب کو بخش دیا جاتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، کیا یہ شب قدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ جب مزدور اپنے کام سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں پوری مزدوری دی جاتی ہے؟ اس حدیث کو امام بہقی نے بھی روایت کیا ہے۔ اور ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا بخش دیا جاتا ہے۔ بات ہو رہی ہے ذکر، تسبیحات، ذکر، اور اس ماہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے کو نامراد نہیں کیا جاتا۔ اس حدیث کو امام طبرانی جو اور بیکی نے بھی روایت کیا ہے۔ لیجیے ناظرین، شروع ہو گیا رمضان، آپ سب لوگوں کو مبارک ہو، اور ہاتھ اٹھا لیجئے اور رب کے حضور اپنی دعائیں، اپنی التجائیں، اپنی حاجات مانگ لیجئے۔ یا رب العزت، سب سے پہلے ہم تیرا شکر ادا فرماتے ہیں کہ آج تو نے ہمیں رمضان عطا فرمایا، ایک اور رمضان میں ہم داخل ہو گئے، اور اے میرے رب ہمیں رمضان مکمل توفیق عطا فرمانا کہ ہم تیری عبادت کر سکیں۔ اے رب میرے رب ہمیں توفیق عطا فرمانا کہ ہم ایسی عبادت کریں جو تیرے قبولیت ہو، ہم کسی کی عیب جوئی نہ کریں، ہم روزہ رکھیں، غریبوں مسکینوں ہر ایک کی مدد کریں، اور رب کریم تیری بھی برکات جو رحمتیں ہیں ہم پہ نازل ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔